بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت سورۃ کوثر کا ایک دن کا وظیفہ جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی مختصر پر عظیم سورت قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے، سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل آپ نے تہجد کے عظیم اور بابرکت وقت میں کرنا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ آپ بھی ایک بار صدق دل اور مکمل یقین کے ساتھ اس کو ضرور آزمائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات اور بنی نوع انسان کے لیے سراپائے رحمت و ہدایت ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے آغاز سے لے کر انجام تک دنیا کی زندگی کے ہر مسئلے اور آخرت کی کامیابی کے ہر راستے کا حل رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں، بلکہ روحانی غذا اور دلوں کا سکون ہے۔ یہ ایمان کی حرارت کو بڑھاتی ہے اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کے ہر حرف میں نور ہے، اس کے ہر لفظ میں برکت ہے، اور اس کی آیات میں وہ قوت ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹالنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنا در حقیقت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بعض صورتوں اور آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ خصوصی فضیلت ان کے معنی کی گہرائی، نزول کے موقع کی عظمت یا ان میں بیان کیے گئے مضامین کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ ان صورتوں کا ورد اور تلاوت عام صورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ روحانی افادیت اور اجر و ثواب کا حامل ہے۔ سورۃ کوثر عطا اور کثرت کی نوید میں ان بابرکت صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ مبارک صورت نہ صرف قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، بلکہ اپنے اندر بے پناہ عظمت اور گہرے معنی سموئے ہوئے ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے القابات سے پکارتے اور آپ کی دل آزاری کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی نسل کٹا بے نام و نشان کہہ کر طعنہ دینا شروع کر دیا۔ یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت دکھ اور آزمائش کا تھا۔ ایسے ہی کٹھن حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی تسلی اور دلجوئی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ یہ سورت دراصل تمام طعنوں کا قطعی اور ابدی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کے بہت سے معنی ہیں، جن میں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، جنت کی ایک خاص نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ اور آپ کی امت کی کثرت شامل ہے۔ اس سورت کا نزول اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کی کثرت اور فراوانی عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ غم، آزمائش اور دشمنوں کے طعنوں کے وقت بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھا جائے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے معمور تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایمان، توکل اور اللہ سے لو لگانا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے دعا
اور صبر کا راستہ سکھایا اور اللہ کے کلام کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ جب رب خود پکارتا ہے، تمام عبادات میں سب سے زیادہ روحانی اور مؤثر وقت وہ ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر۔ اس وقت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات پر سکون اور خاموشی چھا جاتی ہے اور انسان کی روح پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور خود پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ کیسی عظیم الشان گھڑی ہے جب خالق کائنات خود اپنے بندوں کو پکار کر مانگنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، گناہوں کی معافی طلب کرنا اور اپنی حاجات کا سوال کرنا مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں قبول کی گئی ہوں، ہونے کی ضمانت ہے۔ اللہ کے ولی، بزرگ اور صالحین نے ہمیشہ اس وقت کو چنا۔ انہوں نے اپنے تمام معاملات اور مشکلات کا حل اسی وقت کی عبادت اور دعا میں پایا۔ یہ وقت دلوں کو پاکیزگی، ایمان کو تقویت اور روح کو بلندی عطا کرتا ہے۔ تہجد کے وقت کی جانے والی عبادت میں ریاکاری کا شائبہ کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر بستر کی گرمائش کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت کیا گیا ہر عمل، ہر وظیفہ اور ہر دعا بارگاہ الہی میں فوری قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کو خیر کثیر کا ذریعہ بنایا، اسی طرح تہجد کے وقت کو قبولیت دعا کا بہترین ذریعہ بنایا۔ جب ان دونوں عظیم نعمتوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، یعنی سورۃ کوثر کا وظیفہ تہجد کے بابرکت وقت میں کیا جائے، تو یقین جانیے کہ اس عمل کی تاثیر اور برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندے کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت کی روحانی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے سورۃ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ منتخب کیا ہے جو آپ کی دلی مرادیں پوری کرنے، غیب سے مدد پہنچانے اور ہر مشکل کو آسان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے صرف صدقے دل سے، مکمل یقین کے ساتھ اور تمام تر آداب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، باقی کام اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے۔ ناظرین، مگر ایک سوال ہے جو آج ہر گھر اور ہر دل میں پنپ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج کیوں پریشان ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں وہ سکون کیوں نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے دلوں میں بسا ہوا تھا؟ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ کسی کا مسئلہ رزق کی تنگی ہے، آمدنی برکت سے خالی ہے اور قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں رہی، اولاد نافرمان ہو چکی ہے اور گھر کا ماحول سکون سے محروم ہے۔ کوئی شخص شدید بیماریوں سے لڑ رہا ہے، علاج کروا کر تھک چکا ہے مگر شفا نہیں مل رہی، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی دلی مرادیں پوری نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مسائل، یہ تمام آزمائشیں در حقیقت اللہ سے ہمارے تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں سے دوری اختیار کی تو ہماری زندگیوں سے برکت اور رحمت اٹھا لی گئی۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر تاریکی کے بعد ایک اجالا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے۔ ہمارے اسلاف اور اللہ پر کامل توکل، اللہ کے سچے بندوں خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں۔ ان کی زندگیاں مشکلات سے بھری پڑی تھیں۔ انہوں نے کفار کے ظلم سہے، مالا دولت قربان کیے اور ہجرت کی صحبتیں اٹھائیں، لیکن ان کے چہروں پر ایک اطمینان اور سکون جھلکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر کامل توکل تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان کا ہر مسئلہ اللہ کے کلام
اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے حل ہوگا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ایمان اور عمل کے ذریعے دنیا کی ہر طاقت اور ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی آخرت زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً نماز اور دعا کی طرف رجوع کرو۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے اور پوری عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے۔ یہ وہ عظیم درس ہے جو ہمیں آج بھی اپنے مسائل کا حل دیتا ہے۔ سورہ کوثر، غم دور کرنے کا ذریعہ، جس طرح ہم نے ذکر کیا، سورہ کوثر کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم اور طعنہ و تشنیع کی کیفیت میں تھے۔ یہ صورت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے دنیا اور آخرت میں بے شمار بھلائیاں اور خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، اس چھوٹی سی صورت میں وہ روحانی قوت پوشیدہ ہے جو آپ کے بڑے سے بڑے غم کو دور کر سکتی ہے، آپ کی غربت کو خوشحالی میں بدل سکتی ہے اور آپ کے ناممکن نظر آنے والے کاموں کو بآسانی پورا کر سکتی ہے۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے خاص فضل اور عطا کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو تہجد کے پر نور وقت پہ پڑھتے ہیں، جب ہمارا دل دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس وقت سورہ کوثر کی تلاوت جادوئی اثر رکھتی ہے۔ تصور کیجئے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے، آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا ہے اور آپ کے ہونٹوں پر اللہ کے عطا کے وعدے والی صورت جاری ہے۔ یہ روحانی امتزاج یقیناً قبولیت کی سند ہے۔ ناظرین محترم، آج آپ کو یہ وظیفہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی اپنے اسلاف کی طرح کامل یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل اللہ کے کلام اور اس کی رحمت میں تلاش کر سکیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے جس نے بھی کیا، اللہ کے فضل سے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ اس وظیفے میں وہ طاقت ہے کہ آپ کی دلی مراد، آپ کا بند کاروبار، آپ کا سخت سے سخت مسئلہ انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ آپ کو بس ایک شرط پوری کرنی ہے، وہ ہے پختہ یقین اور کامل یکسوئی۔ دنیاوی سوچوں کو دل سے نکال کر صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو اور یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی لانے والا ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور نامرادیوں سے نجات چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں برکت، سکون اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خاص اور طاقتور وظیفے کی وہ مکمل ترتیب اور شرائط بتائیں گے جنہیں پورا کر کے آپ اللہ کی رحمت اور عطا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مزید کسی تاخیر کے بغیر اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جس کی بدولت اللہ رب العزت اپنے بندے کو عمل ختم ہونے سے پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف تہجد کے وقت کی خاموشی، آپ کے دل کے یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے پر ہے۔ وظیفے کی مکمل ترتیب: آپ نے یہ عمل تہجد کے بابرکت وقت میں شروع کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ، تہجد کی تیاری۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ 2، 4، 6 یا 8 جتنے بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نوافل خشوع و خضوع اور اللہ کی رضا پر کامل یقین کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ چاہے نماز پر ہی اتحیات کی شکل میں یا اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو آرام دہ حالت میں، جس کو عرف عام میں التی پالتی کہتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔
شرط یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، پورا دھیان اور توجہ صرف اللہ کی طرف رکھنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ جتنا اس کو یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی جلدی آپ اس کے فوائد کو محسوس کریں گے۔ دوسرا مرحلہ، درود پاک۔ 11 مرتبہ عمل کی شروعات میں آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ سب سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کا انتخاب کرنا افضل ہے۔ درود پاک کی فضیلت: درود شریف پڑھنا بذات خود قبولیت دعا کی ضمانت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتے، بلکہ جیسے ہی بندہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ جب عمل کی ابتدا ہی اس مبارک عمل سے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پورے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، اسماء حسنی، یا رزاقو یا وہابو، 100 مرتبہ۔ جو ہی آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 عظیم نام جو رزق اور عطا سے متعلق ہیں، یعنی یا رزاقو یا وہابو کو ملا کر ان کی ایک تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ اسماء حسنی کی فضیلت: یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اے کثرت سے بغیر عوض کے عطا کرنے والے۔ جب ان دونوں بابرکت ناموں کا ورد تہجد کے وقت کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ان صفاتی ناموں کے طفیل اپنے بندے پر غیب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہب کا معنی ہی بلا مطالبہ عطا کرنا ہے، اور تہجد کے وقت ان ناموں کی تکرار آپ کی مالی پریشانیوں، رزق کی تنگی اور قرضوں کے بوجھ کو تیزی سے ختم کر دیتی ہے۔ چوتھا مرحلہ، سورہ کوثر، 121 مرتبہ۔ اس کے بعد تیسرے اور سب سے اہم نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پورے یقین اور دھیان کے ساتھ 121 بار پڑھنا ہے۔ یہی ہمارے عمل کی اصل روح ہے اور خیر کثیر کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ کوثر کی خصوصی فضیلت جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، یہ سورت اللہ کے نبی کو عطا کردہ عطا اور کثرت نعمت کا اعلان ہے۔ جو بھی شخص اس سورت کو تہجد کے خاص وقت میں اس مقررہ تعداد میں پڑھتا ہے، وہ در حقیقت اللہ سے کوثر کی عطا طلب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس نے بھی کیا کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ یہ عمل رزق، عزت، صحت اور ہر دلی مراد کی تکمیل کے لیے فوری تاثیر رکھتا ہے۔ پانچواں مرحلہ، توبہ و استغفار۔ جو ہی آپ 121 مرتبہ سورۃ کوثر کو مکمل کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار، مثلاً استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ نے اپنے دل اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفار کی فضیلت: گناہ انسان کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ استغفار ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار اس بات کی علامت ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اپنی کمیوں کا اعتراف کر رہا ہے، جس پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ چھٹا مرحلہ، اختتامی درود پاک۔ جو ہی آپ استغفار کی تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا 11 مرتبہ دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ عمل اپنی تاثیر اور روحانی قوت میں لاجواب ہے۔ جس نے بھی اس کو مکمل یقین اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کیا، وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ انشاءاللہ آپ بھی اس کو یقین کے ساتھ کریں اور پھر انشاءاللہ آپ اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے کس طرح اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا مکمل یکسوئی
اور ایمان کی پختگی کے ساتھ اس عمل کو تہجد کے وقت ادا کیجیے اور اپنے رب کے خزانوں سے مانگیے، کیونکہ وہ ذات دینے پر قادر ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ روحانی عمل پسند آیا ہے اور آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس نیک پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس کے اجر میں شامل ہو جائیں۔ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس بابرکت وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسے روحانی اور مؤثر وظائف پر وقت ملتے رہیں۔ ناظرین، مل کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے فضل و کرم سے کوثر جیسی کثرت خیر عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیاں ختم کر اور ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کر، آمین یا رب العالمین۔ ضروری گزارش: رزق کے حصول اور حصول ثواب کے لیے برائے مہربانی کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام، مثلاً یا وہابو یا رزاقو، ضرور تحریر فرمائیں تاکہ ہم سب کی دعا میں مزید برکت شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔